اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت صحابہ میں سے حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم۔ حضرت ابی کعب رضی اللہ عنہ مشہور صحابی اور مشہور قاریوں میں ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ عرب میں لکھنے کا عام دستور نہیں تھا۔ اسلام کے بعد اس کا چرچا ہوا، لیکن یہ پہلے سے واقف تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر وہی بھی لکھا کرتے تھے۔ قرآن شریف کے بڑے ماہر تھے اور ان لوگوں میں تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں تمام قرآن شریف سے کر لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں۔ تہجد میں 8 راتوں میں قرآن شریف ختم کرنے کا اہتمام تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تمہیں قرآن شریف سناؤں۔ عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تیرا نام لے کر کہا۔ یہ سن کر فرد خوشی سے رونے لگے۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا تو مسجد نبوی میں حدیث پڑھانے والے متعدد حضرات تھے اور شاگردوں کے حلقے متفرق طور پر علیحدہ ہر استاد کے پاس موجود تھے۔ میں ان حلقوں پر گزرتا ہوا ایک حلقے پر پہنچا جس میں ایک صاحب مسافرانہ حیثیت کے ساتھ صرف 2 کپڑے بدن پر ڈالے ہوئے بیٹھے حدیث پڑھا رہے تھے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون بزرگ ہے؟ بتایا کہ مسلمانوں کے سردار ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں ان کے حلقے درس میں بیٹھ گیا۔ جب حدیث سے فارغ ہو گئے تو گھر جانے لگے۔ میں بھی پیچھے ہو لیا۔ وہاں جا کر دیکھا ایک پرانا سا گھر، خستہ حالت، نہایت معمولی سامان، زہد نہ زندگی۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا امتحان لیا۔ ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف میں سب سے بڑی آیات برکت اور فضیلت کے اعتبار سے کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال فرمایا۔ مجھے عدم معنت ہوا۔ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کیا آیات الکرسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک آیات چھوٹ گئی۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے نماز میں لقمہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا کس نے بتایا؟ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بھی یہی گمان تھا کہ تم نے ہی بتایا ہوگا۔ فائدے میں سے لکھتے ہیں یہ حضرات ابی رضی اللہ تعالیٰ باوجود اس علمی شعور اور قرآن پاک کی مخصوص خدمات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جہاد ایسا نہ تھا جس میں ان کی شرکت نہ ہوتی تھی۔ کتنی زبردست بات ہے۔ دیکھیں صحابہ اکرام کی ایک زندگی کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ قرآن کے حافظ، اور پھر اللہ پاک کا پاک ارشاد آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ان سے وہ اپنا قرآن سناؤ۔ یعنی اتنی بہترین انداز میں قرآن اس کیا تھا اور اس کی سمجھ اللہ پاک نے ان کو دی تھی کہ الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرتے تھے، پڑھتے تھے، قرأت میں پڑھتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناز کرتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ بھئی ہم جو ٹوٹا قرآن پاک پڑھے سوچ سمجھ کے پڑھے، ان کے زبر زیر کا خیال کرے کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ صحابہ اکرام نے کس قدر زندگی میں کوئی خواہش ظاہر نہیں کی۔ آج کے زمانے کی طرح نہیں کہ قرآن پاک کے حافظ بن گئے تو تجارت اور کاروبار شروع کر لیا، ٹیوشنیں پڑھانا شروع کر دی اور اس پر عمل کرنے کی کوئی وہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کوئی بات نہیں ان میں۔ تو یہ بڑی خسارے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے اپنا کلام آپ کے سینے میں اتار دیا تو پھر اس کا حق ادا کرو، اس کے مطابق علم یعنی جو احکامات ہے قرآن پاک کے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ کہ اللہ جن چیزوں سے روکتا ہے اسے رکیں اور جس کا کرنے کا حکم دے اس کو کرے۔ یہ حافظ صاحب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک حافظ 10 ان لوگوں کی شفاعت کرے گا اپنے خاندان میں جن پہ جنت واجب ہو چکی ہوگی، جہنم کا ان کو ہو گیا ہوگا، ان کی شفاعت کرے گا اور اللہ پاک ان کو جنت میں ڈال دیں گے۔
حافظ کا اتنا بڑا درجہ ہے، اس کے بہت سے فضائل آئے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے بھائی قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھیں، جیسے ان صحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں اسی کے مطابق کم سے کم ان کی نقل کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا علی العظیم۔